سلام پاکستان 24 نیوز ایچ ڈی سے میں ہوں ہرا سجاد۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 نیوز ایچ ڈی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک کے بعد ایک آفر سے ایم کیو ایم ڈگمگا گئی۔ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ گورنر سندھ سے متحدہ وفد کی ملاقات بھی نتیجہ خیز نہ رہی۔ کھڑے ہیں کل کا کچھ نہیں پتا، زہرانے میں نہ جانے کیا کہا، دعوت نامہ تاخیر سے ملا اس لیے معذرت۔ یہ میں ہم لوگ اس لیے شریک نہیں ہو سکے کہ کمیونیکیشن کا گیپ تھا۔ ہمیں اطلاع انہوں نے کافی دیر سے دی، اس کے بعد چونکہ اب ایم پی ایز اپنی اپنی مصروفیت میں ہوتے ہیں، چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ میں خود بھی کراچی میں نہیں تھا اور بہت سارے کچھ ساتھی ہمارے ایم پی اپنا کچھ حیدرآباد کے کچھ اور مصروف تھے، اس لیے کہ انہوں نے شاید میسیج کمیونیکیٹ کیا تھا تک نہیں پہنچ سکا۔ ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایم کیو ایم کی ضرورت آج بھی ہے، ہماری طاقت تعداد میں نہیں چھپی۔ کہتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں سیاست کی نہیں، سیاست کو ہماری ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سینٹ الیکشن میں حفیظ شیخ کی کامیابی کے لیے خاصے پر امید ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں انشاءاللہ حفیظ شیخ ہی جیتیں گے۔ کہتے ہیں ایم کیو ایم پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت اور ہماری اتحادی ہے، یقین ہے وہ حفیظ شیخ کو ووٹ دیں گے۔ مجھے یقین ہے، پوری امید نہیں ہے، لیکن 50% پر امید ہوں کہ کے پی کے اور سندھ میں بھی حالات جو ہیں جس طرف موو کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ جس کے جتنے ممبر ہیں اس کا ممبر الیکٹ ہو جائے، حفیظ شیخ جیتیں گے اور سینٹ سے الیکشن جیتنے کے بعد انشاءاللہ وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ عمران خان کی قیادت میں ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ دیکھیں ایم کیو ایم ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے اور ایم کیو ایم کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ عمران خان کے اتحادی ہیں اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے، میری کوئی کسی سے بات چیت نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا میں ایم کیو ایم کے ان کے آفس بھی نہیں گیا، لیکن مجھے یقین ہم بھی حفیظ شیخ کو ووٹ دے گی۔ یس۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کی جانب سے پیپلز پارٹی کے اراکین سندھ اسمبلی کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اس عشائیے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سید قائم علی شاہ، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج ترانی، سندھ سے پارٹی کے سینٹ امیدواروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ امید ہے عدالت سینٹ میں اوپن ووٹنگ کے حوالے سے نظریہ ضرورت کو جنم نہیں دیں گی۔ سینٹ کے بعد ملک میں مشاورت سے تمام جماعتوں کے نمائندگان پر مشتمل 3 ماہ کے لیے نگران حکومت قائم کی جائے تاکہ ملک بحرانوں سے نکل سکے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن میں دولت مندوں اور پارٹی لیڈران نے اپنوں میں ریڑیاں تقسیم کی ہیں، سیٹوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جرگہ اور رہنمائی کا سامان ہوتا ہے، لیکن کس طرح دولت مندوں نے دولت کی بنیاد پر اور پارٹی لیڈروں نے دولت کی بنیاد پر ریوڑیاں تقسیم کی اور کچھ لوگوں نے لیے۔ میں سعد رفیق صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ شہر کو رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا۔ لندن اور بھارت میں بیٹھے دشمنوں نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا، ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ اے پاکستان کے دشمنوں، تم نے اس کراچی میں یہ جو فولٹ لائن ہے، یہ جو ڈیوائیڈ ہے زبان کی بنیاد پر، اس کا تم نے فائدہ اٹھا کر پچھلے 40 سالوں میں اس شہر میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والوں کو ذبح کروایا ہے۔ اس شہر میں ہر زبان بولنے والوں نے اپنا شہداء قبرستان آباد کیا ہے۔ انڈیا سے لے کر لندن تک بیٹھے ہوئے پاکستان کے دشمنوں، تم نے اس پاکستان کی نسلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی اس شہر کراچی میں کوئی زبان کی بنیاد پر کسی بھائی کو خراش بھی لائے گا تو مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی اس کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار پر کھڑے ہوں گے۔
کراچی میں KMC ملازمین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ بلدیہ عثمان کے مالی بحران کی وجہ سے ملازمین کو اپنا علاج خود کروانا ہوگا، کیونکہ سینئر ڈائریکٹر میڈیکل سروسز نے میڈیکل ری ایمبرسمنٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، کراچی میں KMC ملازمین کے لیے بری خبر ہے کہ بلدیہ عثمان کے مالی بحران کی وجہ سے ملازمین کو اپنا علاج خود کروانا ہوگا، کیونکہ سینئر ڈائریکٹر میڈیکل سروسز نے میڈیکل ری ایمبرسمنٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ کراچی میں چھٹی اسپیشل اولمپک یونیفائیڈ میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ 5 کلومیٹر کی ریس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اسپیشل چلڈرن اولمپک کی جانب سے شہر قائد میں چھٹی یونیفائیڈ میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ریس میں بزرگ، خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ کے ایسے ایونٹس ہونا خوش آئند ہے۔ تو بہت خوشی ہو رہی ہے لوگوں کو دیکھتے کہ لوگ اتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ ایک کافی اچھا ایونٹ بھی ہے۔ میراتھن ریس میں شہریوں نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ ریس کے اختتام پر شہریوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین حمزہ راجپوت کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی میں پھولوں کی 4 روزہ نمائش ختم ہو گئی۔ ایونٹ فضاؤں کو مہکانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مانیہ شکیل کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں نرم و نازک انواع اقسام کے پھولوں کی نمائش سے فضا معطر ہو گئی۔ روشنی کے شہر میں لگی پھولوں کی نمائش کے آخری روز شہری چھٹی کے دن بڑی تعداد میں نمائش دیکھنے پہنچ گئے۔ کووڈ کے بعد جو بہت اچھا ایونٹ ہے، اور میں تو لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی جو 69th فلاور شو تھا، یہ 70th ہے، تو اٹس نائس۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے سارے فلاورز ہیں اور فلاور شو یہ کووڈ کی وجہ سے بھی ایکچولی اچھا ہے کہ ماسک پہن کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ میں ابھی آ کے دیکھیں بہت انٹرسٹنگ فلاورز ہیں، جیسے یہ میں نے ابھی گوبھی کا فلاور دیکھا۔ خوابوں میں بھی یہاں چیزیں آتی ہیں، مطلب فلاورز ان دا گارڈن اینڈ اٹس ویری ہیونلی اوور ہیئر۔ سو چمپا، چمیلی، گیندا ہو یا گلاب، ہر ایک اپنے آپ میں خوبصورتی اور خوشبو کا جہاں تھا۔ ایک کے خان پارک میں لگی پھولوں کی نمائش میں 150 موسمی جبکہ 500 اقسام کے پودے شامل ہیں۔ شہر قائد میں سجے اس پھولوں کے میلے نے جہاں فضاؤں کو معطر کیا، وہیں کراچی والوں کے دل بھی لبھا لیے۔ کیمرہ مین عمران احمد کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی کے ساحل سی ویو کی خوبصورتی میں اضافہ ہونے لگا۔ ساحل سے مہلکہ جگہ پر مختلف اقسام کے پھول لگائے جا رہے ہیں جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اسی بارے میں عادیہ ناز کی رپورٹ دیکھیے۔ لال، گلابی، نیلے اور کراچی کے ساحل سی ویو کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ سی ویو پر ساحل سے ملحقہ رقبے پر 18 اقسام کے پھول لگائے گئے ہیں۔ 200 فٹ چوڑی اور 3600 فٹ لمبی جگہ پر لگے موسمی پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح شہر بھر میں پھول پودے لگا دیے جائیں تو پورا کراچی دل فریب اور خوبصورت ہو جائے گا۔ بہت اچھا لگا کیونکہ ایسے مقامات کم ہوتے ہیں اور ایسا لوکیشن بہت کم جگہ ملتا ہے دیکھنے کو۔ بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے، اور ایسی چیزیں اور بھی بنے تو زیادہ اچھا ہے۔ کراچی کے لوگوں کے پاس تفریح کی جگہ تھوڑی کم ہے، تو اس لیے ایسی چیزیں بہت اچھی ہے، ہونا چاہیے۔ یہ میں ہوں، یہ میری فیملی ہے اور ہم لوگ یہ فلاورز دیکھنے آئے ہیں۔ ساحل پر موجود ریتلی مٹی کو ہٹا کر پھول پودوں کی افزائش کے لیے نئی مٹی ڈالی گئی ہے اور یہاں لگے 18 اقسام کے یہ پھول ساحل کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سی ویو کا ساحل تو پہلے سے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا، لیکن اب یہاں پر لگنے والے ان پھولوں نے شہریوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروا لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جوک در جوک ان پھولوں کو دیکھنے کھینچی چلی آ رہی ہے۔ کیمرہ مین جہانگیر خان کے ساتھ عادیہ ناز، 24 نیوز، کراچی۔ قصور میں دیہاتی زندگی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں میلہ سجایا گیا۔ فن فیئر میں طالبات نے گاؤں کی پرانی ثقافت کو نمایاں کیا۔ دیہات کے طرز زندگی اور رہن سہن پر مبنی ماڈلز بھی بنائے گئے۔ طالبات نے دیہاتی ثقافت نمایاں کرنے کے حوالے سے اسکول میں پورا گاؤں بنا ڈالا۔ ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل نے میلے کا افتتاح کیا۔ ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ نئی نسل کو اپنی ثقافت سے روشناس کرانے سے ہی کلچر کو آئندہ نسلوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔
शेखुपुरा में इंसानियत से मोहब्बत की अजीम मिसाल कायम करने वाले अब्दुल-सत्तार ईदी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ईदी वेलफेयर सेंटर में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद अस्कर जोइया ने ईदी फाउंडेशन के रजाकारों के हमरा केक काटा। इस मौके पर उन्होंने इंसानियत के लिए लाजवाल खिदमात पर अब्दुल-सत्तार ईदी को खराज अकीदत पेश किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अस्कर जोइया ने ईदी रजाकारों की हौसला अफजाई की और उन्हें अब्दुल-सत्तार ईदी के नक्शे कदम पर चलने की तलकीन की। ईदी रजाकारों ने भी हौसला अफजाई पर उनका शुक्रिया अदा किया। मैं ईदी फाउंडेशन के तमाम जो हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद है, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज मुझे मौका दिया और ईदी साहब का 93 जो है 93 जो है यौम पैदाइश जो है उसके हवाले से आज हमने केक कटिंग सेरेमनी हमने की एक छोटी सी यहाँ। ईदी साहब जी बहुत बड़ी शख्सियत है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे भी उनकी जो एक शोहरत है और वो शोहरत उनके अपने जो फलाई काम थे और जिस तरह उन्होंने कोशिश की तगोदो की और जितने वो सादा इंसान थे तो वो अपने कामों की वजह से हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी यकीनन इस तरह के जितने भी लोग होते हैं उनको हमेशा याद रखा जाता है। और हमारे लिए भी ये एक आज के दिन के हवाले से जो ईदी फाउंडेशन के हमारे तमाम दोस्त हैं इनसे भी यही अपील है और गुजारिश भी है कि जो ईदी साहब ने एक काम स्टार्ट किया था और वो ये फलाही काम जो है ये भी इसी तरह उसी ही जज्बे के तहत जो है उसको जारी और सारी रखें। वज़ीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी का कहना है कि तमाम तालीमी इदारे 50% बच्चों को ही बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि 100% बच्चों को बुलाने पर कार्रवाई होगी। क्लासेस जो कुछ दिन पहले एक ऐलान किया कि 1 मार्च से पूरे पाकिस्तान में बच्चे 100% हाजिरी के साथ क्लासेस में उसके साथ स्कूल में जा सकते हैं और फिर साथ साथ ये भी कहा कि SOPs पर अमल दरामद भी करना है। तो हमें ये बात समझ नहीं आई कि अगर आप 100% बच्चों को बुलाएंगे तो फासला कैसे आप मेंटेन करेंगे क्लासेस में, ये मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत ने महकमा तालीम ने सूबा सिंध की हद तक जो फैसले पहले से हुए हैं, चाहे वो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी में हुए हों, चाहे वो NCOC में हुए हों या फिर हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने किए हों, हम उन्हीं फैसलों को बरकरार रख रहे हैं और स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी हाजिरी 50% ही होगी और 100% अटेंडेंस बच्चों को इजाज़त किसी स्कूल को नहीं होगी।